मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें माँ के ताल्लुक़ से दो वाक़े आए और दोनों वाक़े इतने ख़तरनाक कि पढ़कर बेख्तियार आँखों में आंसू आ गए। और वाक़या क्या है? वाक़या है एक बेटे और माँ के ताल्लुक़ से कि माँ की नाफरमानी जब औलाद करती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, या बाप की नाफरमानी करते हैं बेटा हो या बेटी, तो कितना बड़ा अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमा देता है। कितनी बड़ी परेशानियाँ, कितनी बड़ी आफतों में बंदे मुब्तला हो जाते हैं, उसको कभी तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक वाक़या आया। वाक़या क्या है? एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, ताबिई हैं, यानी सहाबा के शागिर्द हैं। सहाबा से उन्होंने इल्म हासिल किया, बड़े मुहद्दिस हैं। और हदीस की किताबों में जैसे नसाई वगैरह है, कुछ हदीस की किताबों में उनके हवाले से हदीसें भी नकल की गई हैं। अबू क़ुज़ाअ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। तो वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि हम बाद चश्मों से जो हमारे बसरा के रास्ते में पड़ते थे, बसरा जो इराक़ में है, वहाँ से गुज़रे तो गधे की आवाज़ सुनाई दी। रास्ते से गुज़र रहे थे कहीं से, तो गधे की आवाज़ सुनाई दी। हमने लोगों से पूछा, ये गधे की आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, और किसकी है? लोगों ने कहा कि एक शख्स हमारे करीब ही महल्ले में रहा करता था। जब उसकी माँ उससे बात करती तो वो उसे कह दिया करता था कि गधी की तरह चीखती रहो, जिसको आम जुबान में गधैया कहते हैं, उर्दू में उसको गधी बोला जाता है। मेल है तो गधा बोलते हैं, फीमेल है तो गधी बोलते हैं। तो ये कहा करता था, यानी माँ उसको कुछ कहा करती थी, उसको समझाती थी, तो ये कहा करता था कि गधैया की तरह, गधी की तरह जो है चीखती रहो। माँ कहा करती थी कि अल्लाह तुझे गधा बना दे, मैं ये बदुआ दे दिया करती थी। जब वो मरा तो उसकी कब्र से हर रात गधे की सी आवाज़ आती है। जब मर गया वो, तो रोज़ाना रात को उसकी कब्र से गधे की आवाज़ आती है, जैसा गधा बोलता है। तो माँ जब उसको समझाती थी तो क्या कहा करता था? कहा करता था कि गधे की तरह चीखती रहो। तो माँ के बदुआ दिया करती थी। माँ ये कहता तू अल्लाह तुझे गधा बना दे। तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह ने उसे गधा बनाया और कब्र में से उसके गधे की तरह बोलने की आवाज़ आ रही। और ऐसी गधा नहीं बनाया होगा, ऐसा नहीं कि गधा बना दिया होगा पड़ा रहे यहाँ पर, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी आज़ाब हो रहा होगा। क्योंकि ये जो सज़ा है माँ को सताने की या बाप को सताने की, माँ की नाफरमानी या बाप की नाफरमानी, इससे दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। ज़ाहिरी एतबार से चाहे बंदा कितने भी फल फूल रहा हो, चाहे कितने भी उड़ान भर रहा हो, चाहे आसमानों से बात कर रहा हो, और चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी लग जाए, चाहे कितने भी दौलत वाला बन जाए, लेकिन जब माँ बाप को सताने का अज़ाब उसके ऊपर आएगा तो न दौलत काम आएगी, ना नौकरी काम आएगी, ना ओहदा काम आएगा, और ना सोर्स काम आएगी। क्योंकि अल्लाह का अज़ाब जब आ जाता है तो फिर हर टेक्नोलॉजी वहाँ पर फेल हो जाती है और हर वहाँ पर कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, कोई साथ नहीं देता। तो माँ को इतना कहा करता था कि गधी की तरह चीखते रहो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको गधा ही बना दिया। एक और वाक़या है, एक बहुत बड़े लवाले गुजरे हैं, ये भी ताबिई हैं, ये भी सहाबा के शागिर्द हैं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, मशहूर भी हैं। तो हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं किसी ज़रूरत से कहीं जा रहा था, अचानक रास्ते में एक गधा देखा जो ज़मीन से अपनी गर्दन निकाल कर मेरे सामने ढैचू ढैचू की आवाज़ निकाल कर दोबारा ज़मीन के अंदर चला गया। मैं जा रहा रास्ते से, ज़मीन में से गधा निकला और गधे की तरह आवाज़ निकाला, जैसे वो ढैचू ढैचू बोलता है, आवाज़ निकाली मेरे सामने और निकाल कर जो है वो फिर से ज़मीन में चला गया, अंदर धंस गया। फिर मैं अपनी ज़रूरी काम की जगह जब पहुंचा तो मेरे चेहरे पे घबराहट थी। भाई घबराने की तो बात ही है, ये तो एक नेचुरल सिस्टम है कि ज़मीन से कोई गधा निकले और फिर वो वहाँ पर बोले, चीखे, चिल्लाए और फिर ज़मीन में ही चला जाए, तो कौन ऐसा है जिसके जो है चेहरे पे घबराहट नहीं होगी, दिल नहीं उसका खौफज़दा होगा? ये तो एक नेचुरल निज़ाम है। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कुरान में क्या फरमाता? ला तख़फ़ या मूसा ला तख़फ़, ए मूसा डरो नहीं। जब अल्लाह ये कह रहा तो इसका मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो रिएक्शन आया वो भी डर वाला आया, साफ से। तो ये कोई बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है, ये विलायत के खिलाफ नहीं है डरना,
اور یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جس سے بزرگی پہ کوئی فرق آ یا نیکی پہ کوئی فرق آ، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا اپنی ضرورت کی جگہ پر تو کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر ایک گھبراہٹ تھی، تو انہوں نے کہا بھئی کیا ہوا، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مقامی لوگوں نے۔ میں نے ان کو راستے کا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اس واقعے کا علم ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اس واقعے کا، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا دراصل یہ اس محلے کا لڑکا تھا، جہاں آپ نے دیکھا یہ اس محلے کا لڑکا تھا، اس کی ماں یہاں سے قریب ہی ایک خیمے میں رہا کرتی تھی، یعنی تمبو وغیرہ لگا کر رہا کرتی تھی اس کی ماں۔ زندگی میں جب اس کی ماں اس کو کسی بات کی فرمائش کرتی تھی، کہتی تھی کسی بات کو، تو وہ اس کو گالی دیتا تھا اور کہتا تم گدھی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو، تم گدھیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہو، یہ کہہ کر اس ماں کے منہ پر جا کر 3 مرتبہ رینگتا اور پھر زوردار قہقہ لگاتا، ٹھٹا مار کر ہنستا تھا۔ مرنے کے بعد جب ہم نے اس کو دفنایا، روزانہ اس دفن کے وقت اپنا سر باہر نکال کر اپنے خیمے کی جانب رخ کر کے 3 مرتبہ اس طرح رینگتا ہے، اس کے بعد وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی جب سے دفنایا ہے وہ اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے اور پھر گدھے کی طرح چیختا ہے اور پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ یعنی ماں کو اتنا کہا کرتا تھا کہ مجھ سے تم جو ہے گدھیا ہو، تم سے گدھی ہو، اور ان کے منہ پہ جا کر چیختا تھا اور زور سے آواز لگاتا تھا اور ہنستا تھا، ٹھٹا لگاتا تھا، مذاق بناتا تھا۔ اب یہاں یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کی ماں نے بد دعا بھی دی تھی، بس ماں برداشت کرتی تھی، لیکن اس کی یہ حرکت، ماں کے ساتھ یہ بدسلوکی، ماں کے ساتھ یہ ستانا، رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا برا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گدھا بنا دیا۔ آج بھی یہ ان واقعوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ نوجوان لڑکے اور خاص طور سے وہ جو نوجوان لڑکیاں جو ماں کی بات نہیں مانتے، جو باپ کی بات کو نہیں گردانتے، جو ماں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو باپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس واقعے سے ایسی نوجوان نسلوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف اعلان کر دیا، بھائی اس میں تو ڈھکی چھپی کوئی بات ہے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس سے اس کے ماں باپ ناراض رہتے ہیں، جس سے اس کی ماں یا اس کے باپ ناراض رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا، نہ اس کا واجب قبول کرے گا، نہ اس کی سنت قبول کرے گا، نہ اس کا حج قبول کرے گا، نہ اس کا عمرہ قبول کرے گا، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرے گا، نہ اس کی صدقہ قبول کرے گا، اللہ اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ماں باپ ناراض ہوں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر روئے دھوئے اور روتے روتے اپنے آپ کو اندھا کر لے اور روتے روتے اپنے آپ کو پاگل دیوانہ کر لے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ اگر تمہیں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ بھی نہ کرو اف کیا کہہ دیا، یہ بھی مت کہو، یہ بھی ان کی شان میں توہین ہے، گستاخی ہے۔ اور آج کے نوجوان نہ ماں کی مان رہے ہیں، نہ باپ کی مان رہے ہیں، اور ماں باپ کی توہین کرتے ہیں، ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، بناتے ہیں مذاق ان کا، تو نہ عبادت قبول۔ اور آج دیکھ لیں نوجوان نسل کتنی پریشان ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، تعویذوں والوں کے بعد بھاگ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، مولویوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، اجی مولانا صاحب دعا کر دیو، اجی مولانا صاحب دعا کر دیو۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نیک آدمی ہے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن مولانا صاحب سے پہلے اپنے ماں باپ سے دعا کی نہیں کہا۔ ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا کریں گے اور کیسے بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلد قبول فرمائے گا، بہت جلد قبول فرمائے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات اور بتا دوں، میں کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں کہ نہ ماں باپ کی وہ خدمت کرتے ہیں اور خدمت بھی نہیں کرتے، ماں باپ کو جو ہے سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی فرما برداری بھی نہیں، خدمت بھی نہیں۔ تو کم سے کم اگر ان کی فرما برداری نہیں کر رہے، ان کی خدمت نہیں کر رہے، تو کم سے کم اتنا تو کر لیں بھائی کہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ حالانکہ ان کی فرما برداری کرنا یہ بھی ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر خدمت بھی نہیں کر رہے اور فرما برداری بھی نہیں کر رہے، تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو اور ان کی شان میں ہیٹی نہ ہو، انسلٹ نہ ہو، اور ان کا کبھی دل نہیں دکھنا چاہیے۔ میں نوجوان نسلوں سے کہا کرتا ہوں، میں نوجوان لڑکوں سے کہا کرتا ہوں، ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، کوئی سامان کھانے کا لیا ہے، ابا کے ساتھ کھا لیا، اماں کے ساتھ کھا لیا بیٹھ کے، اور ان کے ساتھ کبھی کھانا کھا لیا، کبھی ان کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا لیا، کوئی اور دوسری چیز لیا ہے، کبھی اماں ابا کے پیر دبا دیے، کبھی سر دبا دیا، کبھی ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، کبھی گھمانے لے گئے۔ یہ آج نوجوان نسل نہیں کرتی۔ نہیں، اپنی گرل فرینڈ کو کہیں بھی لے جائیں گے، اپنی گرل فرینڈ کا تو تھوک بھی چھانٹ لیں گے،
اور ماں کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہے, ماں کے جو ہے قبر میں سے بدبو آ رہی ہے, جسمانہ پاخانہ پیشاب اور ہاتھوں سے رگڑ کر دھویا. تو میں بہرحال ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل, چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, پریشانی کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری میں نہیں ہے. ان واقعوں سے ہم سبق حاصل کریں, ہم نصیحت حاصل کریں. ماں باپ بہت بڑی ہستی ہیں, بہت اونچی ہستی ہیں. ہم دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کا وجہ ہمارے ماں باپ بنے, ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے, ہمارے باپ نے کیسے کمایا, ہمیں کھلایا, ہماری ماں نے ہمارے لیے کیسے برکایا اور ہمیں کیسے کھلایا, اپنے منہ سے چبا چبا کے ہمارے منہ میں ڈالا. جیسے ایک چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں خوراک رکھتی ہے اور دور دراز سے تلاش کر کے لاتی ہے اور بچوں کو پال پوس کے کھلاتی ہے, اڑنے کے قابل بناتی ہے, چلنے کے قابل بناتی ہے, اس سے بھی زیادہ گہری ممتا کے ساتھ ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں, اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, قرآن پڑھیں ان کے لیے, اور جن کے ماں باپ زندہ ان کی خدمت کریں, اور جن سے نافرمانی ہو گئی ہے بھائی توبہ کریں, ان سے استغفار کریں اور ان سے معافی تلافی کریں. اللہ غفور رحیم ہے. ماں باپ معاف کر دیں گے, اللہ بھی معاف کر دے گا. اللہ کی معافی ڈیپینڈ ہے ماں باپ کی نافرمانی پر. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے. اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. اللہ اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک ماں باپ خوش نہیں ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بے شمار جگہ کہہ رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں, ان کے سامنے بچھ جائیں اور ان کے حکم کو مانیں, اور نیکی بھی کریں, نیکیوں کی ترغیب بھی دیں, ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی اہمیت دیں, ان کو عزت دیں, اور ان کی نافرمانی سے کلی طور پر پرہیز کریں. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.